رادرم کے پاکستانی نیاد نوجوان شاہد شبیر چودھری وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے انگلینڈ، ویلز اور اسکاٹ لینڈ کے بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیوں کو تنخواہ تسخیر کر کے کوہ پیما کی دنیا میں نام رقم کروایا ہے۔ دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد شبیر چودھری نے بلند ترین چوٹیوں کو سر کرنے، پاکستان کا جھنڈا لہرانے اور وہاں اذان دینے کے واقعات سے آگاہ کیا۔ دنیا نیوز کے نمائندے شفقت مرزا تفصیلات بتائیں گے۔ مہم جو میں کوہ پیمائی ایک مشکل اور خطرناک کھیل تصور کیا جاتا ہے، اس کے باوجود بے شمار افراد اس میدان میں اپنی ہمت اور صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے مختلف ممالک کی بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کرنے میں کوشاں نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی افراد میں برطانیہ کے شہر رودرم میں مقیم پاکستانی نژاد نوجوان شاہد شبیر چودھری ہیں، جنہوں نے برطانیہ کی سب سے اونچی چوٹی بین نیوز کو اکیلے تسخیر کیا اور وہاں پاکستانی پرچم لہرا کر اور اذان دے کر برطانوی میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اس نوجوان کے ساتھ بات کی اور دنیا نیوز کے لیے ان سے جاننا چاہا کہ انہوں نے کیا ایسا کارنامہ سر انجام دیا جس کی وجہ سے وہ برطانوی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنے۔ جی بہت شکریہ۔ ہوا کچھ اس طرح کہ میں نے نیشنل 3 پیکس جو ہے وہ چیلنج لیا، جس میں اسکیفل پائک ہے انگلینڈ کی سب سے اونچی چوٹی، پھر سنوڈون کی جو ویلز کی سب سے اونچی چوٹی ہے، اور پھر اس کے بعد بین نیوز جو پورے یو کے کی سب سے بڑی چوٹی ہے، اس کو سر کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ میں نے اس کو تنہا یعنی کہ سولو ہائیک پہ اس کو سر کیا، یہ بڑی بات ہے۔ عام لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھا خاصا خطرناک شوق ہے جس پہ جانیں بھی جا سکتی ہیں، کئی لوگوں کی جانیں گئی بھی ہیں۔ کیا آپ کو بھی ایسے خطرات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی ہاں بالکل، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے جس دن میں نے یہ کی اسی ہفتے میں جو ہے تقریباً 5 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی اس پہاڑ کو سر کرتے ہوئے، اور 26 لوگ وہاں سے اس پہاڑ کو سر کرتے ہوئے گر کے زخمی ہوئے۔ واقعی یہ خطرناک ہے، اور جیسے میں نے یہ 2 چوٹیاں کمپلیٹ کر لی تھی، تیسری آخری چوٹی جو تھی سب سے بڑی، وہ میں جب کرنے گیا ہوں تو وہ یلو وارننگ تھی اس وقت، ان دنوں میں یہ سنو کی۔ مجھے بلکہ پولیس نے روک دیا تھا وہاں پہ کہ آپ مزید آگے نہیں جا سکتے کیونکہ یلو وارننگ ہے، ہم نے راستے بند کیے ہوئے ہیں، آپ نہیں جا سکتے۔ تو میں نے بڑی ریکویسٹ کی انہیں کہ بھئی مجھے یہ کمپلیٹ کرنا ہے اپنا چیلنج، تو یہ کرنے دیجئے مجھے۔ پھر میری ریکویسٹ پہ انہوں نے خیر اتنا انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے فالو کریں تو میں وہاں تک آپ کو لے جاتا ہوں۔ تو کچھ مائل تک وہ مجھے پھر وہ پولیس جو ہے خود لے کے گئی۔ تو جب میں اوپر گیا تو میں برفانی طوفان کی زد میں آ گیا، میں پھنس گیا تھا بری طرح، اور اتنا ہو گیا کہ میرا جسم جو ہے وہ سخت ہو گیا تھا، اور مجھے پھر ایک شخص نے، دوسرا ہائیکر میرے پیچھے آ رہا تھا، اس نے مجھے ریسکیو کیا، وہ مجھے بچا کے نیچے لے کے آیا۔ بلکہ وہاں ہوا یہ تھا کہ اس کا نام وین ہے، میں نے وین کو کہا کہ وین میں مرنے لگا ہوں، لیکن میں اپنے بچوں کو یہ پرومس کر کے آیا ہوں کہ میں ان کے لیے واپس آؤں۔ اس نے ایک پلک نہیں جھپکی، اس نے مجھے اپنے کندھے پہ اٹھایا اور 1 مائل تک نیچے لے کے گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں پھر وہاں سے خیر اس نے مجھے ریسکیو تو کر دیا، لیکن یہ ہے کہ واقعی خطرناک تو ہے ہی، اگر آپ پراپر تیاری سے نہیں جائیں گے تو خطرات بہت ہیں۔ اچھا، آپ نے تو کہا کہ آپ نے وہ چوٹی سر کر لی، جب واپس آ گئے تو پھر یہ سر کرنا تو نہ ہوا؟ نہیں، ہوا یہ کہ وہ اس دن ناکامی ہوئی مجھے، میں پھر گیا دوبارہ جا کے میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ میں نے ہر حال میں آج کمپلیٹ کر کے ہی رہنا ہے، تو میں نے کمپلیٹ کیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب دوسری دفعہ آپ گئے تو چوٹی پر پہنچ کر آپ کے جذبات کیسے تھے، کیا سوچ رہے تھے، وہاں کیا کچھ کیا؟ لازمی بات، جب ایک چیز آپ اچیو کر لیتے ہیں تو جذبات بڑے زیادہ ہوتے ہیں۔ میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں، وہاں پہ میں پاکستانی پرچم جو ہے، جھنڈا جو ہے وہ لہراتا ہوں سمٹ کے اوپر، اور پھر اس کے بعد میں اذان دیتا ہوں وہاں پہ، اور ایسی جگہ پہ اذان دینا کہ جہاں پہ پہلے کبھی اذان نہ کہی گئی ہو، اور اتنی اونچائی پہ وہاں پہ میں اذان دیتا ہوں، تو یقین کریں وہ دل کو سکون ملتا ہے، اور اتنا مطمئن ہوتا ہوں میں بعد میں، اور جذباتی بھی ہوتا ہوں، لازمی بات ہے، اور دل کرتا ہے کہ مزید ایسی کامیابیاں میں سمیٹتا رہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام وہاں پہ لیتا رہوں۔ اچھا، برطانوی میڈیا کا آپ توجہ بن گئے، بی بی سی، CNN اور اخبارات ہیں جو انہوں نے آپ کے ساتھ رابطے کیے، یقیناً آپ کو مزید، آپ کے حوصلے کو مزید تقویت ملی ہوگی۔ آگے کا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟
جی ہاں بالکل، میڈیا نے مجھے کور کیا، اور جس طرح آپ نے پوچھا آگے کا کیا پروگرام ہے، آگے کا ایسا ہے کہ ابھی یہ 3 پیکس میں نے 3 ڈفرینٹ ڈیز میں کی ہے۔ میرا ابھی اگلا چیلنج یہ ہے کہ تینوں پیکس جو مختلف ممالک میں، یعنی کہ پورے یو کے میں، ایک انگلینڈ میں، ایک ویلز میں، ایک اسکاٹ لینڈ میں ہے، ان کو 24 گھنٹے کے اندر کرنا ہے۔ تو اس کا ریکارڈ تو 26 سے 27 گھنٹے کا ہے، لیکن وہ گروپ کی صورت میں ہے۔ سولو ہائی کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا، وہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے اپروچ کیا آپ کو کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں، ہمارے ملک کی جو چوٹی ہے اس کو سر کریں؟ جی مرزا صاحب بالکل مجھے اپروچ کیا، رومانیہ کی ایک تنظیم ہے، اس نے کہا ہے کہ آپ رومانیہ آئیں اور اس رومانیہ کی جو سب سے اونچی چوٹی ہے اس کو سر کریں۔ تو وہ اسپانسرشپ انہوں نے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور دوسرا، افریقہ میں تنزانیہ میں جو سب سے اونچی افریقہ کی چوٹی ہے، اور دنیا کی واحد فری اسٹینڈنگ جو چوٹی ہے سب سے اونچی، اس کو سر کرنے کے لیے وہاں سے جو ہائیکر کمیونٹی کا جو ان کا ایک ہے ادارہ، انہوں نے دعوت دی ہے کہ آپ آئیں وہاں پہ اور اس کو کریں۔ اور اس کے علاوہ مجھے ایک کمپنی ہے، بہت بڑا برانڈ ہے، اس نے اپروچ کیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے لیے برانڈ ایمبیسیڈر کا کام کیجیے۔ اچھا، پاکستان میں بھی جیسا میں نے کہا تھا کہ کیٹو کی چوٹی ہے جو بڑی مشہور معروف چوٹی ہے، کیا اسے بھی سر کرنے کا ارادہ ہے یا ادھر ادھر ہی گھومتے رہیں گے؟ نہیں مرزا صاحب، بالکل میرا پلان یہی ہے کہ K2 کے لیے جو ہے وہ اپنا نام درج کرواؤں۔ میری خواہش ہے کہ میں K2 کی شولڈر تک جو ہے وہ ضرور آئی۔ جی، یہ تھے وہ نوجوان جنہوں نے برطانیہ کی تینوں بلند ترین چوٹیوں کو سر کیا۔ اب وہ ان چوٹیوں کو ایک ہی روز سر کرنے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ پاکستانی جہاں بھی جاتے ہیں اپنی صلاحیتوں کے لوہا منوا لیتے ہیں، اور شاہد شبیر چودھری ان میں سے ایک ایسی مثال ہے جنہوں نے برطانیہ میں رہ کر اپنے نہ صرف اپنے شوق کو پروان چڑھایا بلکہ اپنے وطن کے نام کو بھی روشن کیا۔ شفقت مرزا، دنیا نیوز، شیفیلڈ۔